الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد شریف باب فی العدل، یعنی عورتوں کو دوسری شادی سے منع کرنے کے بارے میں باب۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عامر حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي اخت تخطب الي فأتاني ابن عمي لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أعطاني يخطبها فقلت والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری بہن کے رشتے آئے تو میرا ایک چچا زاد بھی رشتہ لے کر آیا تو میں نے اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ پھر اس نے میری بہن کو ایسی طلاق دی جس میں اسے رجوع کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا، یعنی طلاق رجعی دی۔ اور طلاق رجعی کا یہ حکم ہے کہ جب ایک یا دو مرتبہ صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور طلاق رجعی سے بندہ رجوع کر سکتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کر، چھو کر یا الفاظ کے ذریعے سے یا مستری کر کے عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لایا، دوبارہ سے نکاح پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ یا پھر اگر وہ عدت ختم ہو جائے تو پھر نئے نکاح کے ذریعے سے دوبارہ اس کو نکاح میں لا سکتا ہے، یہاں پر حلال وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور جب تک عدت کے اندر ہے تب تک تو دوسرے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر نکاح کے صرف الفاظ کے ذریعے سے یا صرف چھونے کے ذریعے سے وہ دوبارہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، کہ جب تک کہ صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہو اور وہ طلاق صرف ایک یا دو مرتبہ دی ہو، تین مرتبہ نہ دی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو طلاق رجعی دی تھی اور اس نے اس سے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ اس کی عدت گزر گئی۔ پھر جب اس کے رشتے آنے لگے تو وہ چچا زاد پھر رشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے کہا جی نہیں، یعنی کہ وہی شوہر پہلے والے دوبارہ رشتہ لے کر آئے تو میں نے کہا جی نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کبھی نہیں کروں گا۔ تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم یعنی عورت کے رشتہ دار ان عورتوں کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے شادی کریں۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو میں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بہن کی شادی اس شخص کے ساتھ کر دی۔ تو اور یہی جو ہے وہ حکم بھی ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کے اوپر قسم کھا لے اور جانب مخالف وہ زیادہ بہتر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور جو کام بہتر ہے وہ بہتر کام کر لے۔ باب اذا انکح الولیان، باب اس کے بارے میں کہ اگر ایک عورت کا دو ولی جو ہیں وہ نکاح کر دیں تو اس کے بارے میں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام وحدثنا محمد بن کثیر اخبرنا حمام وحدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي لأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو لأول منهما۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کی شادی دو ولی الگ الگ افراد سے کروا دے، اگر ایک ہی فرد سے کروا دی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ولی نے ایک کے ساتھ اور دوسرے ولی نے دوسرے مرد کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا تو وہ ان میں سے اس شخص کی بیوی شمار ہوگی جس سے پہلے شادی کروائی گئی، اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا اور دوسرے کا نکاح لغو ہو جائے گا۔ اور جب کوئی شخص دو آدمیوں کے ساتھ ایک ہی چیز کا سودا کر لے تو وہ سودا پہلے والے کے حق میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ پہلے والے شخص کے ساتھ جو بے کی گئی، خریداری کی گئی، وہ بے منعقد ہو جائے گی، اور دوسرے کے ساتھ جو بے کی گئی وہ بے لغو اور ضائع ہو جائے گی۔ باب فی قولہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن، باب اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ
کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور تم انہیں نہ روکو۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا اسبات حدثنا شیبانی عن اکرمۃ عن ابن عباس قال شیبانی وذکرہ عطاء ابو الحسن السوائی ولا اظنه الا عن ابن عباس فی هذه الآیۃ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل اذا مات كان اولیاؤه احق بامراته من ولی نفسها ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآیۃ فی ذلك۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس آیت مبارکہ جو ہے کہ تمہارے لیے بات حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور تم انہیں نہ روکو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے ولی اس کی بیوی کے ولی سے زیادہ اس کی بیوی کے حقدار بن جاتے، یعنی کہ عورت کے اپنے جو اولیاء ہے، اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہے، اس کا دادا ہے، اس سے زیادہ یہ اس کے حقدار بن کے بیٹھ جاتے جو اس کے سسرالی رشتہ دار ہوتے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس عورت کے ساتھ شادی کر لیتا، اگر چاہتا تو اس عورت کی شادی کسی اور سے کروا دیتا، اگر چاہتا تو اس عورت کی شادی نہ کرواتا بلکہ پوری زندگی اس کو اسی طرح گھر میں بٹھائے رکھتے۔ تو اس بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزی حدثنا علی بن حسین عن ابیہ ان یزید النحوی ان اکرمۃ عن ابن عباس قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقها۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کہ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور تم انہیں نہ روکو تاکہ تم اس کا کچھ حصہ لے جاؤ جو تم نے انہیں دیا ہے، البتہ اگر وہ واضح برائی کی مرتکب ہوں تو حکم پھر مختلف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کے اندر فرمایا کہ پہلے یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص اپنی کسی رشتہ دار کی بیوی کا وارث بنتا، رشتہ دار کی بیوی کا وارث بنتا تھا تو اسے نکاح کرنے سے روک دیتا تھا یہاں تک کہ وہ عورت مر جاتی، حتیٰ تموت، یعنی اس کے مرنے تک اس کا دوبارہ نکاح نہ کرواتے یا اپنے مہر کی رقم اسے ادا کر دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے روک دیا اور اس سے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ حدثنا احمد بن شبو یہ حدثنا عبداللہ بن عثمان عن عیسی بن عبید عن عبید اللہ مولا عمر عن الضحاک بمعناه قال فوعظ اللہ ذالک۔ اور یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس کے اندر پھر یہ الفاظ ہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں نصیحت کی۔ تو یہ اس کے بارے میں یہ کہ عورتوں کو جب بلا وجہ نہ روکا جائے اور فضول میں ان کا وارث نہ بنا جائے۔ عورت کے وارث وہی ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ تو عورت کے اپنے جو اولیاء ہیں ان کو زیادہ حق ہے اور شوہر کے اولیاء کے بمقابلہ، اور عورت کے لیے پیچھے بھی آ چکا کہ عورتوں کی شادی کروا دی جائے، کہ جب غیر شادی شدہ عورت کا کفو مل جائے تو پھر اس کی شادی کروانے کے اندر، نکاح کروانے کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ حدیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ عورتوں کے اوپر ظلم بھی ہے کہ ان سے مہر جو ہے وہ معاف کروایا جائے، ان کو پوری عمر اسی طرح بٹھائے رکھا جائے، حالانکہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہو۔ اگر عورت خود نکاح نہیں کرنا چاہتی، بڑی عمر کی ہے، اس کی اپنی اولاد ہیں، تو وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، لیکن کسی بھی حوالے سے عورت کو مجبور نہ کیا جائے۔ اگلا باب ہے بابن فی الاستعمار، باب لڑکی سے اسی کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنے کے بارے میں، باب کہ جب لڑکی کی شادی کروائی جائے تو کم سے کم اس سے مشورہ ضرور کیا جائے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک بیٹیوں سے نکاح کے بارے میں مشورہ فرمایا، جس طرح کہ حضرت سیدنا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے مشہور ہے کہ ان کے نکاح سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ فرمایا تھا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ
درست رائے والے ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تاکہ لوگ جو ہے وہ اس پر عمل کریں، اور انہیں پتہ چلے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ درست رائے والے ہونے کے باوجود اپنی مبارک بیٹی سے نکاح کے حوالے سے مشورہ فرمایا، ان سے اجازت طلب کی، تو پھر دیگر کے لیے تو زیادہ یہ بات لائق تقلید اور ہے کہ وہ اس پر ضرور عمل کریں اور اپنی بیٹیوں سے کم از کم ضرور پوچھیں، کیونکہ آگے زندگی انہی نے گزارنی ہوتی ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ابان حدثنا یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البکر الا باذنها قالوا یا رسول اللہ وما اذنها قال ان تسکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ سیبہ کی شادی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے، اور کنواری کی شادی اس کے اذن سے کی جائے۔ اور لوگوں نے عرض کی اس کے اذن سے مراد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ وہ خاموش رہے۔ اب یہ اس کے اندر بھی تھوڑی وضاحت ہے کہ عورت جو سیبہ ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نکاح کی اجازت الفاظ کے ذریعے سے دے، جس طرح کہ ایجاب و قبول کروانے کے لیے جاتے ہیں تو سیبہ جو ہے جس کا پہلے ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہو، تو چونکہ اب وہ ایک مرتبہ کسی مرد کے ساتھ رہ چکی ہوتی ہے، اب مردوں کے حوالے سے اس کے اندر زیادہ شرم و حیا نہیں رہتی باقرہ کے بمقابلہ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے سے نکاح کی اجازت دے، جبکہ باقرہ جو ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کی خاموشی جو ہے وہ اجازت ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب اس سے اجازت لینے والا اس کا ولی ہو، کہ ولی اجازت لے تب وہ خاموش رہے، تب اس کو پھر اجازت تصور کیا جائے گا۔ کیونکہ خاموش رہنا اس لیے اجازت ہے کیونکہ اجازت دینے کے اندر تو عورت کو شرم آتی ہے، لیکن منع کرنے کے اندر شرم نہیں آتی، تو اگر اس نے منع کرنا ہوگا تو واضح لفظوں کے اندر منع کر دے گی، لیکن خاموش ہے ولی کے سامنے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے اوپر راضی ہے۔ لیکن ولی کے علاوہ کوئی اور اگر جس طرح ہمارے یہاں جو ہے نکاح کی اجازت لینے جاتے ہیں تو پھر وہ ولی نہیں ہوتے بلکہ دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ اجازت طلب کرنے جائیں تو عورت اپنے الفاظ کے ذریعے سے ہی اجازت دے، وہاں پر اس کی خاموشی رضامندی نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ عورت اپنے اولیاء کے سامنے جو ہے وہ کہنے سے شرماتی ہے لیکن دوسروں کے سامنے کہنے سے اتنا نہیں شرماتی، تو دوسروں کے سامنے اس کا سکوت اس کی رضامندی نہیں سمجھی جاتی۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر ولی اجازت طلب کرنے جائے تو عورت جو ہے باقرہ عورت خاموش رہے یا پھر ہنسے، لیکن وہ ہنسنا آواز سے نہ ہو کہ جس کو استہزاء سمجھا جائے، یعنی ہلکا سا مسکرا دے جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ نکاح سے خوش ہے تو یہ بھی اس کی اجازت شمار کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ آواز سے ہنسے، جس طرح کے کھلکھلا کر کہا لگا کر ہنسنا ہوتا ہے بطور مذاق کے میرا نکاح، اور وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ، تو یہ استہزاء کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو پھر وہ اجازت تصور نہیں کی جائے گی۔ یا اسی طرح وہ رو دے لیکن وہ رونا آواز کے ساتھ یعنی کہ دھاڑے مار کر رونا نہ ہو، یعنی کہ وہ بالکل آہستہ سے رونا شروع کر دے، تو یہ بھی اس کی اجازت تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس رونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نکاح پر راضی ہے اور نکاح کے بعد وہ اپنے اولیاء سے جدا ہونے پر جو ہے وہ افسردہ ہے اور رو رہی ہے، اس وجہ سے اس کے آنسو نکل آئے یا وہ ہلکا سا رو پڑی ہے۔ لیکن اگر وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے، واویلا مچانا شروع کر دے، چیخو پکار کر کے رونا شروع کر دے، تو اس سے یہی ظاہر ہے کہ عورت اس نکاح سے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ تو جب تک وہ عورت الفاظ کے ذریعے سے اجازت نہ دے تو پھر اس کو صرف رونے کو اجازت تصور نہ کیا جائے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثني ابو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها والإخبار في حديث يزيد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم یعنی کنواری لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں مرضی معلوم کی جائے، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت شمار ہوگی،
اور اگر وہ انکار کر دے تو اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یزید کی نقل کردہ روایت میں اخبار مذکور ہے۔ قال ابو داود وكذلك رواه ابو خالد وسليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو۔ حضرت امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اسی طرح روایت کی ابو خالد نے، خالد سلیمان بن حیان نے، اور معاذ بن معاذ نے، اور محمد بن عمر نے۔ اور رواہ ابو عمرو و زکوان عن عائشہ، اور اسی طرح ابو عمر اور زکوان نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان البکر تستحیی ان تتکلم قال سکاتها اقرارها، کہ عائشہ صدیقہ فرماتے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ باکرہ لڑکی جو ہے وہ کلام کرنے کے اندر شرماتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سکوت جو ہے وہ اس کا اقرار ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن اللہ حدثنا ابن ادریس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث باسناد زاد فيه قال فان بكت او سكتت زاد بكت۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں سے ان کی بیٹیوں کی یعنی اسی حدیث کی مثل بیان کی، فرمایا کہ ان بکت اور سکتت کہ اگر وہ رو دے یا وہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضامندی ہے۔ انہوں نے بکت کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ اور قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ، بکت جو ہے وہ محفوظ لفظ نہیں ہے، وہ وہم فی الحدیث، حدیث مبارکہ کے اندر وہم کیا گیا ہے، الوہم من ابن ادریس، اور یہ ابن ادریس کا وہم ہے کہ انہوں نے اس کو روایت کے اندر زائد کیا ہے، حالانکہ حدیث روایت کے اندر یہ زائد نہیں ہے۔ اگلی حدیث سے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا معاویہ بن ہشام عن سفیان عن اسماعیل بن امیہ قال حدثنی الثقۃ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمر النساء فی بناتہن۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے ان کی بیٹیوں کی شادی کے بارے میں مشورہ کر لو۔ عورتیں جو ہے وہ زیادہ اپنی بیٹیوں کو باپ کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتی ہیں، اس کی پسند کو، ناپسند کو، اس کے مزاج کو، اس لیے فرمایا کہ عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں نکاح سے پہلے مشورہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔